تو کالی پگڑی نبی علیہ السلام کی اس اعتبار سے سنت کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی پہنی اور جمعے کے خطبے میں بھی استعمال کرتے تھے. اور میں بریلویوں سے پوچھوں گا، یہ جو آپ کالی پگڑی سے اتنا بغض رکھتے ہیں، یہ کالی کملی والے نعت کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اس نے کہا جی یہ جو ہے نا یہ بغض رکھتے ہیں بریلوی، کالی پگڑی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. یہ بھی اس کا بالکل جھوٹ ہے اور کذب ہے. کالی پگڑی ہم بحمد تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، اس کو درست سمجھتے ہیں. ہاں افضل ہم سفید لباس کو ہی قرار دیتے ہیں. جہاں تک بات ہے محرموں میں، محرم شریف میں کالا لباس پہننے کی، تو یہ بات یاد رکھیں کہ کالا لباس محرم میں چونکہ لباس حزن اور غم کا لباس قرار دے کے روافض اس کو سو کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو بال یقین ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ محرم میں کالے لباس سے بچا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بطور سو کی علامت کے، حزن کی علامت کے روافض اس کو استعمال کرتے ہیں. اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 4031 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو ہمارے علماء نے محرم شریف میں کالا لباس پہننے سے روکا، اس لیے کہ تاکہ غم منانے والوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اور یہ کالا لباس جو ہے یہ لباس حزن اور لباس غم کے طور پر اہل تشیع استعمال کرتے ہیں. اور اس کے دو ثبوت میں پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ، پہلے یہ سمجھیں کہ اہل تشیع کے ہاں کالا لباس جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے. ہمارے ہاں تو کالا لباس پہننا جائز ہے. ہاں محرم میں روافض کی مشابہت سے غم اور سو کو جس طرح وہ مناتے ہیں ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہمارے علماء روکتے ہیں. ہم کالے لباس کو جائز کہتے ہیں، لیکن یہ پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ میں بات بیان کرنے لگا ہوں، اہل تشیع کی جو مین مرکزی کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں مرفوع، موقوف اور ائمہ کے جو اقوال موجود ہیں، مرفوع موقوف حدیثیں موجود ہیں، وہ بالکل واضح کرتی ہیں کہ ان کے ہاں کالا لباس پہننا یہ مکروہ اور ناجائز ہے. اس میں سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ ہے الفروع من الکافی، یہ ہے شیخ صدوقی العلل الشرائع. الفروع من الکافی میں یہ حوالہ موجود ہے، جلد نمبر 6، کتاب الزی والتجمل والمروءہ، اور روایت کا نمبر ہے 12422 اور 12423. پہلے مرفوع حدیث لے کے آئے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاثن الخف والامامۃ والکساء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لباس حضور مکروہ سمجھتے تھے سوائے تین چیزوں کے، موزہ، امامہ اور ابا. یعنی موزہ اور امامہ اور ابا کالی پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی لباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے تھے، حضور اس کو مکروہ سمجھتے تھے. یہ اہل تشیع کی کتاب ہے الفروع من الکافی. اب یہ مرزا کہتا ہے یہ جو ان کے بریلویوں کے بڑوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، ان کے بڑوں نے لکھا ہے، بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس. ہمارے بڑوں نے نہیں لکھا، ہم تو اس کو جائز کہتے ہیں. یہ تمہارے بڑوں نے لکھا ہے، تمہارے رافضی بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. اور یہ روایت ہے الفروع من الکافی کی 12423 نمبر، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے انا اعلم انہ لباس اہل النار. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کالا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے. یہ الفروع من الکافی ہے. اور آگے چلیے، یہ العلل الشرائع، شیخ صدوقی علل الشرائع، اس کے صفحہ نمبر 446 اور 447 پر سب سے پہلے روایت لے کے مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے. مولا علی فرماتے ہیں لا تلبسوا السواد فانہ لباس فرعون. مولا علی فرماتے ہیں کہ کالا لباس نہ پہنو کیونکہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے. یہ علل الشرائع میں لکھا ہے، کہتا بریلویوں کے بڑوں نے لکھ دیا. اور یہ کتاب الفروع من الکافی، الفروع من الکافی کی جلد نمبر 3 ہے اور کتاب الصلاۃ ہے اور روایت کا نمبر ہے 5358. سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا تصلی فیہا فانہا لباس اہل النار. کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے. امام جعفر صادق کا
فرمان بھی آ گیا, رسول اللہ کی حدیث بھی آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم, اور مولا علی کا فرمان بھی آ گیا کہ مولا علی کہتے ہیں, علل الشرائع میں یہ لکھا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ تو فرعون کا لباس ہے. اور اسی طرح ایک اور حوالہ سن لیں, یہ کتاب ہے اہل تشیع کی جو کتب اربع, اور میں سے من لا یحذر الفقیہ, من لا یحذر الفقیہ, اس میں جو ہے وہ جلد نمبر 1 ہے اور روایت کا نمبر ہے 745, صفحہ نمبر 66 ہے. سئل الصادق عن الصلاۃ فی القلنسوہ السوداء, کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کے بارے میں امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تو امام جعفر صادق نے فرمایا انہا لباس اہل النار, یہ جہنمیوں کا لباس ہے. اور اگلی روایت ہے 746 نمبر روایت ہے, مولا علی نے فرمایا لا تلبسوا السواد, کالا لباس مت پہنو, فانہ لباس فرعون, کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے. تو اہل تشیع ہو کہ ہاں ان کی موت پر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ تو بالاصل کالے لباس کو جائز ہی نہیں سمجھتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے, اور یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. اور اس کا حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں, یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں, حلیۃ المتقین ملا باقر مجلسی کی, اس کے صفحہ نمبر 7 اور صفحہ نمبر 8 پر انہی روایت کو نقل کر کے ملا باقر مجلسی نے ان روایت کو معتبر قرار دیا ہے کہ وہ تو بالاصل کالا لباس پہننے کو جائز ہی نہیں سمجھتے. ہاں, کالے لباس کو وہ لباس حزن اور سوگ اور غم کا لباس ضرور کہتے ہیں. یہی وجہ کہ ان کے بڑے جو مراجع ہیں سیستانی, انہوں نے اس پر فتویٰ دیا ہو باقاعدہ کہ اگر کوئی بندہ کالا لباس پہن کے نماز پڑھتا تو یہ نماز مکروہ ہے. ہاں, اگر وہ امام حسین کے غم کی نیت کر لیتا ہے تو پھر یہ کراہت اور یہ جو ناپسندیدگی ہے یہ اٹھ جائے گی. تو ان کے ہاں تو یہ موجود ہے, اور الزام ہمیں دیتا کہ یہ اپنی کتابوں میں ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ اہل جہنم کا لباس ہے. تمہارے بڑوں نے لکھا ہے اور تمہارے جو بھائی ہیں رافضی, ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے, اہل جہنم کا لباس ہے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے.